وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلاتے، نیشنل اسمبلی کا ایک اجلاس بلاتے، اس میں یہ مسئلے زیر بحث آتے، لیکن نہیں، پتہ نہیں میری اور خان صاحب کی باتیں اور شکلیں جو ہیں ان کو پسند نہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا تھا پوائنٹ آف آرڈر پر خان صاحب نے جب بات کرنا شروع کی تو تمام میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا۔ خان صاحب تو اب آئے، میں تو 2018 سے جو ہے یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ اگر میرا مقصد بھی یہ تھا کہ اسپیکر کے سامنے، حکومت کے سامنے اپنا نقطہ رکھنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میری باتوں پر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہے تو میری باتیں آپ تحمل سے سنیں۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی ہے تو جو سزا آپ دے سکتے ہیں مجھے دیں، چاہے بیچ چوک پر سی ٹی ڈی کے ہاتھوں میرا انکاؤنٹر کرائیں، چاہے اس ایوان کے جس کا میں ممبر ہوں اب تک، اس کی چھت پر خداوند تعالیٰ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے لٹکا کر جتنی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں تسکین پہنچائیں، جتنے دن تک۔ لیکن آخر میں جب ان کی دل کی تسکین پوری ہو جائے تو میری لاش میری اس مٹی کے سپرد کر دیں، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بلوچستان آج سے نہیں جل رہا۔ بلوچستان یہ نہ سمجھے کہ میں یا خان صاحب یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 18-20 لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں، بلوچستان آپ کے ساتھ ہے، نہیں، ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا۔ یہاں پر وہ بچیاں آتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں، کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا، کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا، نیب یا سپریم کورٹ کی عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے وہ یہاں پر آئیں، اسلام آباد میں ان کا کیا استقبال ہوا؟ لاٹھی چارج، تھانوں میں ان کو بند کیا گیا، سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا۔ نگراں حکومت جس کو وہ نگراں کہتے تھے، میں اس کو روز اول سے انڈرٹیکر، جس کو کیئر ٹیکر کہتے تھے میں اس کو انڈرٹیکر کہتا تھا۔ انڈرٹیکر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، گورکھرن جو قبر کھودتے ہیں، اور اسی انڈرٹیکر گورنمنٹ نے 2024 کے الیکشن میں پاکستانی پارلیمنٹ سسٹم کی اور پاکستانی آئین کی جو ہے قبر کھود دی تھی، لیکن بڑے شوق سے لوگ اس قبر پر جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں، بڑی دھوم دھام سے پاکستان کی آئین، پاکستان کے وجود، پاکستان کے الیکشن سسٹم کی قبر پر انہوں نے پھول چڑھائے۔ یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں، یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے۔ یہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں، یہ اسمبلی آئین کے تحت نہیں بنی، ہم تو اس میں بات کرنے آئے تھے، آپ ہمیں وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں پہ آئین بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں جمہوریت بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار۔ اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کوئٹے میں بلائی گئی، ہمیں دعوت دی گئی تھی۔ اب حیرانگی اس بات کی ہے
کہ 75 سالوں میں جو بات ہم ان کو سمجھا نہ سکے، اس پارلیمنٹ میں 2018 سے میں اس کا رکن ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی بلوچستان سے لوگ آئے، انہوں نے بھی یہاں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ 75 سالوں میں ہم آپ کو وہ سمجھا نہ سکے، یا تو پھر ہمارے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں، یا پھر عقل سے جو عیار نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے ان باتوں کی نشاندہی جو آج بلوچستان کے حالات ہیں، کئی سال پہلے ان کی نشاندہی کی تھی کہ جی بلوچستان جل رہا ہے، لیکن نہرو میاں جو ہے یہاں پہ بانسریاں بجاتے تھے۔ میں کہہ رہا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں خود تقریر تو میں بڑی لمبی چوڑی کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے۔ خود اس ریاست سے، اس ریاست کے اداروں سے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے جو بھی ہوں، جو آج اپوزیشن میں ہیں یا جو اقتدار میں ہیں، یا کل جو اپوزیشن میں تھیں آج اقتدار میں ہیں، میں مایوسی کے اس حد تک اب پہنچ چکا ہوں۔ چاہے اس ملک کا آئین، خان صاحب میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ شاید ابھی تک اس امید سے ہیں کہ اس سسٹم سے، اس پارلیمنٹ سے، ان پولیٹیکل پارٹیوں سے ہمیں کچھ ملے گا۔ میں ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ان کو اپنے اس آئین کو مضبوط کرنے میں جو ہے، ان کو خداوند تعالیٰ جو ہے ان کو اور حوصلہ اور صبر دے۔ آپ یہ بتائیں، ہم نے اس ملک کے کون سے ان اداروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے؟ عدلیہ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، پارلیمنٹ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، حکومتوں کی دہلیز تک ہم گئے، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی، میڈیا پہ بات ہم نے کرنے کی کوشش کی، احتجاج ہم نے کیے، ہڑتالیں ہم نے کی، جلسے جلوس ہم نے کیے، لیکن کسی کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو ہمارے پاس اب راستہ کون سا بچ جاتا ہے؟ کون سا راستہ ہم اپنائیں؟ آئین ہمارا بنایا نہیں، آپ لوگوں کا بنایا ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں بیلا پرسا کر اس بات کی تسلی دی کہ یہ آئین جو ہے آپ کا گارنٹر ہوگا۔ ہم اس خوش فہمی میں رہے، اور جس کے نتیجے میں جو آئین کے بنانے والد تھے، جو خالق تھے، وہ نہ اس آئین کو بچا سکے، نہ اپنے آپ کو بچا سکے۔